بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، پاکستان تحریک انصاف نے پھر اپنے ٹکٹ تبدیل کر دیے ہیں اور ریویو لے لیا ہے۔ پہلے جن لوگوں کو ٹکٹ دیے تھے اب ان سے ہٹا کر کسی اور کو ٹکٹ دے دیے ہیں۔ چند ایسے حلقے ہیں جو آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا جہاں سے انہوں نے ریویو کر کے ٹکٹوں کو تبدیل کر دیا ہے اور پارٹی کی وفاداری تبدیل کرنے والوں کو بھی تبدیل کر دیا ہے۔ تو کون کون سے بندے ہیں میں اس ویڈیو کے اندر مکمل آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا راولپنڈی کا حلقہ۔ راولپنڈی کا جو حلقہ ہے NA54، یہاں پر صورتحال کیا ہے اور کس کو تبدیل کر کے کس کو ٹکٹ دیا ہے۔ یہ جو حلقہ ہے یہاں پر غلام سرور صاحب یہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں چودھری نثار الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہاں سے غلام سرور صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے۔ نون لیگ کا یہاں پر کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، اس لیے کہ نون لیگ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی ہے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ، اور استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار ہیں غلام سرور صاحب اور مد مقابل ان کے ہیں چودھری نثار۔ ان دونوں کے درمیان مقابلہ تکڑا ہے، اس لیے کہ چودھری نثار علی خان صاحب کئی دفعہ یہاں سے جیتے ہیں اور اب بھی ان کی جو ہے پوزیشن کافی بہتر ہے، اس لیے کہ نون لیگ کا بندہ یہاں کوئی نہیں ہے، غلام سرور صاحب کا یہ حلقہ نہیں ہے، تو اس لیے ووٹ بینک جو ہے نثار علی خان کا کافی اچھا ہے۔ اور ان کے جو مد مقابل PTI کے امیدوار پہلے تھے جن کو پہلے ٹکٹ جاری کیا تھا، PTI نے پہلے ایک لسٹ جاری کی تھی 11 جنوری کو، اور اس کے اندر انہوں نے اپنے امیدواروں کے نام فائنل کیے تھے، لیکن ہوا یوں کہ جب ان کو پارٹی کا نشان نہیں ملا، بلہ نہیں ملا، تو پھر اس کے بعد آزاد حیثیت سے جب کینڈیڈیٹ سامنے آئے تو پھر PTI کو جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ تبدیل کرنے پڑ گئے، اس لیے کہ بہت سارے کینڈیڈیٹ ان کے اندر ایسے بھی شامل تھے جو وفاداریاں تبدیل کر سکتے تھے، اس لیے جماعت نے پھر فیصلہ کیا کہ ان کو تبدیل کیا جائے۔ اور اس حلقہ کے اندر NA54 کے اندر یہ معاملہ ہوا کہ PTI نے پہلے ٹکٹ دیا ملک تیمور مسعود کو۔ ملک تیمور مسعود صاحب جو ہیں یہ پہلے MPA یہاں سے بنے ہوئے ہیں 2018 کے اندر، تو اب ان کو ٹکٹ دے دیا تھا MNA کا، لیکن وجہ یہ بن گئی کہ ان کے اوپر پرچے وغیرہ ہیں، صورتحال بہت عجیب ہے، یہ اپنی کمپین پر نہیں نکل رہے تھے اور نکلتے تھے تو ان کو کافی مشکلات درپیش ہو رہی تھی، تو اس لیے ان کے مشورے سے اور جماعت دونوں کے مشورے سے پھر ٹکٹ جو ہے ان کی والدہ عذرا مسعود صاحب کو دے دیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر کینڈیڈیٹ جو ہوں گی NA54 سے وہ ملک تیمور مسعود صاحب کی والدہ عذرا مسعود صاحبہ ہوں گی۔ اب آگے جناب چلتے ہیں فواد چودھری صاحب کا حلقہ جو ہے NA61۔ NA61 جو ہے یہ فواد چودھری صاحب کا حلقہ ہے، لیکن وہ نہیں لڑ رہے یہاں سے، تو اب یہاں پر PTI نے پہلے ٹکٹ دیا تھا مصطفیٰ کنول کو، اور یہ جو ہیں یہ پہلے نون لیگ کی طرف دوڑتے رہے کہ ان کا ٹکٹ مل جائے، ان کا نہیں ملا تو PTI کا مل گیا، تو اب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی مخلص نہیں ہے جماعت کے ساتھ۔ جماعت یہ چاہتی تھی کہ یہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ بعد میں جیت کر ادھر چلے جائیں نون لیگ کی طرف یا کہیں اور، اس لیے وفاداریاں تبدیل کرنے کے خدشہ تھا، تو اس لیے اس سے ٹکٹ لے کر شوکت اقبال مرزا کو اب ٹکٹ دے دیا گیا ہے۔ اب NA61 سے امیدوار PTI کے ہیں شوکت اقبال مرزا صاحب، جو کہ تکڑے امیدوار مانے جا رہے ہیں مصطفیٰ کنول صاحب سے۔ تو اب جناب والا آگے چلتے ہیں منڈی بہاؤالدین کا حلقہ ہے NA69۔ NA69 سے PTI نے ٹکٹ دیا ہے مسز کوثر پروین کو۔ یہ حلقہ جو ہے اس حلقہ میں پہلے کسی کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا، یہ پینڈنگ تھا، تو یہاں پر جناب والا محمد خان بھٹی صاحب جو ہے ان کی بیوی کو ٹکٹ دیا ہے مسز کوثر پروین کو۔ بھٹی فیملی کا یہاں پر کافی ووٹ بینک ہے، تو اس لیے PTI نے بھٹی برادری کو ہی ٹکٹ دیا ہے۔ محمد خان بھٹی کی جو ہیں مسز کوثر پروین، ان کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے۔ آگے جناب والا چلتے ہیں شیخو پورہ کے اندر۔ شیخو پورہ کا جو حلقہ ہے NA115، جہاں سے میاں جوید لطیف صاحب جو ہیں یہ الیکشن لڑتے ہیں، ان کا حلقہ ہے۔
یہاں پر جناب والا ٹکٹ دیا تھا پی ٹی آئی نے پہلے میاں بشیر ایڈوکیٹ صاحب کو. میاں بشیر ایڈوکیٹ صاحب کو پہلے ٹکٹ دیا تھا، لیکن ان سے ٹکٹ واپس لے لیا گیا ہے اور اب ٹکٹ دیا گیا ہے خرم شہزاد ویرک صاحب کو، اور ان کو جناب والا ٹکٹ دیا ہے. اب پی ٹی آئی کے امیدوار خرم شہزاد ویرک صاحب ہوں گے، اور خرم شہزاد صاحب جو ہیں یہ کافی بہتر کینڈیڈیٹ مانے جا رہے ہیں. آگے چلتے ہیں NA-55. یہاں سے پیر اقبال شاہ صاحب پہلے کینڈیڈیٹ تھے. پیر اقبال شاہ صاحب سے ٹکٹ لے کر اب جناب عفت نور صاحبہ کو دے دیا گیا. اب یہ یہاں سے الیکشن جو ہے وہ لڑیں گے. آگے جناب والا چلتے ہیں NA-70 سیالکوٹ. یہ جناب والا حلقہ ہے فردوس عاشق اوان صاحبہ کا. ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ جو پچھلا الیکشن پی ٹی آئی کی طرف سے لڑی تھی، اب استحکام پاکستان پارٹی میں چلی گئی ہیں. اب استحکام پاکستان پارٹی نے ان کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ لے کر نہیں دی. اب یہ بڑی پریشان ہے کہ کیا بنے گا آگے. امیدوار ہی ان کے جو ہے وہ ارمغان سبحانی صاحب ہیں، تو یہ بھی کافی تکڑے امیدوار مانے جا رہے ہیں. یہ پچھلی دفعہ بھی ان سے جیت گئے تھے، تو یہ تو جناب رہ گئی. لیکن پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی نے پہلے یہاں پر ٹکٹ دیا تھا مبشر اعوان ایڈوکیٹ کو، تو اب جناب والا مبشر اعوان ایڈوکیٹ سے ٹکٹ لے کر حافظ حامد رضا صاحب کو دے دیا گیا ہے. حافظ حامد رضا صاحب جو ہیں یہ کافی اچھے اور بہتر کینڈیڈیٹ مانے جا رہے ہیں، اور ان کا جناب والا ووٹ بینک کہتے ہیں کہ ادھر کافی اچھا ہے. تو اب حافظ حامد رضا صاحب جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے یہاں سے الیکشن لڑیں گے. آگے جناب چلتے ہیں. لاہور کا حلقہ ہے. لاہور کا حلقہ ہے NA-127. یہ جناب والا الیکشن یہاں سے، اور یہاں سے جناب والا عطا تارڑ صاحب جو ہے وہ لڑ رہے ہیں نون لیگ کی طرف سے. عطا تارڑ صاحب اور بلاول بھٹو صاحب بھی یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جو جناب والا اب کراچی سے سندھ سے ادھر آئے ہیں. لاہور کے NA-127 NA-127 میں بلاول بھٹو صاحب، عطا تارڑ صاحب اور جناب والا پی ٹی آئی کے امیدوار یہاں سے شبیر گجر صاحب پہلے تھے. شبیر علی گجر فیملی کا یہاں پر کافی اچھا ووٹ بینک ہے. یہ شبیر گجر صاحب جو ہیں یہ ضمنی الیکشن جب ہوا تھا 20 سیٹوں کا، تو اس وقت یہ جیت گئے تھے ضمنی الیکشن کے اندر پنجاب اسمبلی کے لیے. تو اب جناب والا ان کو ٹکٹ لے کر ان سے ظہیر عباس کھوکھر صاحب کو دے دیا گیا. ظہیر عباس کھوکھر صاحب جو ہے کھوکھر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، تو کھوکھر فیملی کا ووٹ بینک یہاں کافی بہتر ہے، تو اس لیے پی ٹی آئی نے ان سے ٹکٹ لے کر گجر فیملی سے جو ہے کھوکھر فیملی کو ظہیر عباس کو ٹکٹ دے دیا ہے. اب یہ یہاں سے NA-127 سے بلاول بھٹو کا اور عطا تارڑ کا مقابلہ کریں گے ظہیر عباس کھوکھر صاحب. اب دیکھتے ہیں کہ آگے صورتحال کیا ہوتی ہے. تو اس طرح جناب والا پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے ٹکٹ لے کر دوسرے لوگوں کو دے دیے گئے ہیں. صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے. جزاکم اللہ و احسن الجزا.